السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام مہمان خصوصی میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ستار۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں خاص مہمان موجود ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں خاص بات بتاتی چلوں کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بڑے قریبی ایسوسیشن ان کی رہ چکی ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں رانا وحید احمد خان صاحب کو۔ آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی کے۔ سر، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ٹیلی نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیسے کیا؟ سیاست کی طرف آپ کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ 2002 میں سیاست میں آیا تھا کہ میں نے پہلے اپنی یونین کونسل کا الیکشن لڑا تھا اور ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا الیکشن میں نے 2005 میں لڑا تھا۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے لوگوں کا پیار محبت اور پھر مجھے رفاع کے کام کرنے کا شوق تھا، پھر میں نے بھرپور طریقے سے سیاست میں آ گیا۔ اس سے پہلے میرے بڑے سیاست میں تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے اب میرے حلقے والے مجھے پورا پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کے لیے پورا وقف ہوں کہ میں اپنے حلقے کی فلاح کے لیے جتنے کام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ صدقہ جاری ہے، اس کا اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ مجھے اجر دے رہا ہے اور انشاءاللہ دے گا۔ یہ میری فیملی کی دعائیں، میرے دوستوں کی دعائیں، خاص سب سے بڑا جو کام ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ بالکل، میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سارے رنگ لگے ہوئے ہیں۔ پھر 2005 کا الیکشن لڑا ہے۔ پھر ایسے کہ پہلے تو میں سیاست میں نہیں تھا، صحیح، تو جب میں سیاست میں آیا تو پھر لوگوں کی محبت پیار دیکھ کے مجھے اور شوق پیدا ہوا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا کام کرے تو آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے تو آپ کا شوق بڑھتا ہے اور آپ کی ہمت بڑھتی ہے۔ پھر ایسے ہی میرا شوق اور میری ہمت بڑھی ہے اور پھر میں نے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے بھرپور طریقے سے پورے حوصلے سے کام کیا اور انشاءاللہ کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ سر، یہ بتائیے کہ جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تنظیم کے لیے کام کرنا، اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا، جو بھی ذمہ داریاں پارٹی ہمارے اوپر ڈالے اس کو اچھے طریقے سے ہم نبھائیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر تو کچھ زیادہ ذمہ داریاں ہیں کہ میں شیخوپورہ سے بلانگ کرتا ہوں، میرا حلقہ بھی ہے وہاں PP 143، اور 2018 کا میں نے الیکشن بھی لڑا تھا اور میں PTI کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں اور بڑے لوز مارجن سے میں نے الیکشن لوز کیا تھا۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ہمیں پورا کام کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، انہوں نے جیسے جیتے ہوئے لوگوں کو فنڈ ملتے ہیں ایسے مجھے بھی فنڈ مل رہے ہیں اور میں اپنے علاقے میں پورے ترقیات کام کروا رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ سر، یہ بتائیے کہ جیسے آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں ماشاءاللہ سے، تو سیاسی جو شخصیت ہوتی ہے ان کی جو روٹین لائف ہوتی ہے بڑی ہیکٹک ہوتی ہے، تو اپنی فیملی لائف کو، اپنی ذاتی زندگی کو اپنی سیاسی زندگی کے ساتھ کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جس بندے نے صبح 8 بجے گھر سے نکلنا اور رات کو 12 بجے 1 بجے واپس آنا ہو، بالکل، تو فیملی کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے اس میں میری وائف اور میری فیملی میرا پورا ساتھ دیتے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے وہ ساری وائف کی ذمہ داری ہے، بالکل، اور باقی کاموں کے لیے میری فیملی کے لوگ پورے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت سارے سیکریفائسز بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے خوشی میں، لوگوں کی غمی میں، لوگوں کے دکھ میں، سکھ میں، ہر جگہ پہنچنا۔ مگر ہماری سیاست جو ہے وہ اپنے حلقے میں پوری ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، پورے جڑے ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر سیاست نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں گے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بالکل، تو اللہ کا شکر ہے میرے علاقے کے لوگ، میرے حلقے کے لوگ میری فیملی کی طرح لوگ ہیں۔ میرا کسی سے سیاسی ریلیشن نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں میرا سب سے ذاتی ہے اور آپ لوگ میری ایک فیملی ہو، اور آپ لوگوں کی وجہ سے میری اڑان ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سر، جیسے پروگرام کے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق عمران خان سے ہے، بہت گہری ایسوسیشن ہے آپ کی، تو عمران خان کو آپ نے پریکٹیکل لائف میں کیسا پایا ہے؟ 2012 کی بات ہے جب عمران خان شیخوپورہ تشریف لائے تھے، پھر اس کے بعد فاروق آباد آئے تھے، اور مجھے یہ ایک اعزاز ہے کہ عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لے کر آئے ہیں، پوری قیادت کے ساتھ آئے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جس میں میرے قائد بڑے خوش ہو کر گئے تھے اور مجھے پوری جیسے کہتے ہیں نا شاباش دے کر گئے تھے۔ آپ نے PTI جوائن کی، کیا وجوہات کیا تھیں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، بالکل، بہت سارے لوگوں نے باتیں سنائی ہیں مگر ان کو عمل نہیں کیا۔ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں
تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک چینج آیا ہے. بالکل. مگر ان کی باتوں سے, ان کے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونے سے, جو خاص طور پر 2018 کے بعد جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے 35 سال حکومت کی ہے. بالکل. اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اداروں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ان کی ہمت ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچے گا. بالکل. یہاں سے لوٹ گسوٹ کی اور باہر بھاگ گئے. ان کے بچے, ان کی ساری فیملی تو باہر رہتی ہیں. ہمارے لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے تو باہر کے نیشنل ہیں. ان کا تو پاکستان سے کوئی سروکار ہی کچھ نہیں ہے. ان کو پاکستان سے کیا محبت ہوگی؟ بالکل. پاکستان سے محبت اس کو ہوگی جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا. بالکل ایسی ہے سر. تو عمران خان واحد لیڈر ہے جو اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے. بالکل. تو ان کا بیانیہ ہماری قوم نے, ہمارے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. سر, پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد لوگوں کو بہت ساری امیدیں تھیں, پہلے بھی تھیں, بعد میں بھی تھیں, لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب اقتدار میں آئے لوگوں کو کافی مایوسی بھی ہوئی اور تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا پی ٹی آئی کی حکومت کو. تو اس کی کیا ریزنز ہیں اور اب آپ پاکستان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا جو فیوچر ہے بڑا برائٹ ہے, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے. کہ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کے لیے تو مہنگائی کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ کسان کی تو جو ریٹ تھے ان کی جنس کے وہ بڑے ہیں. پچھلے ادوار میں 1300 من کنک تھی, اب 1800 ہے. تو کسان کو تو خوشحال ہونا چاہیے, اور ہم لوگ خود بھی ذمہ دار ہیں. کسان خوشحال ہوا ہے. ہم مزدور کی بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو پالیسیز آ رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ صحت کارڈ آ رہا ہے, لوگوں کا ساس پروگرام میں پیسے مل رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے 70 سال سے لوگوں کو آج تک اپنے چھت نصیب نہیں, لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں. تو جو پاکستان کی عمران خان کی جو سوچ ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو گھر دیے جائیں جو اپنا گھر بنا نہیں سکتے, جن میں اتنی سکت نہیں ہے. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر ہم لوگ کیسے کہیں گے کہ عمران خان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. عمران خان انشاءاللہ کر کے دکھائے گا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان بڑا ٹف آدمی ہے, اس میں پوری صلاحیت ہے, وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کر کے دکھائے گا. آپ پچھلے 2018 کے بعد آپ نے 3 سال دیکھے ہیں. ابھی جو میرے قائد نے اسمبلی فلور پہ جو سپیچ کی ہے وہ کو مائکا لال ہے جس نے پچھلے 70 سال میں ایسی سپیچ کی ہو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اداروں کے لیے. رانا صاحب, آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے سچا سوڈا, تو آپ کے خیال میں وہاں پہ ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے حکومت کا کتنا فوکس رہا ہے؟ پچھلے ادوار میں تو کسی نے پوچھا نہیں آج تک, کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے سچا سودا, فاروق آباد گاؤں, جدھر بابا نانک کے قدم پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جتنے ہمارے سکھ حضرات ہیں یہ ان کی مقدس جگہ ہے. یہاں پوری دنیا سے سکھ حضرات آتے ہیں. مگر ابھی یہ بڑا اچھا کیا ہے میرے قائد عمران خان صاحب نے کہ ننکانہ صاحب سے ایک روڈ آتا تھا, بڑا گندا روڈ تھا, وہاں 60 کروڑ کا وہ نیا روڈ بنا کے دیا ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ ملی ہے. مگر میری پھر بھی ریکویسٹ ہوگی اپنے حکام بالا سے, اپنے چیف منسٹر صاحب سے, اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ سچا سودا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے, اس کو ایک ماڈل سٹی ہونا چاہیے. بالکل. تاکہ جو لوگ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسا ہے, اور سچا سودا ایک ماڈل سٹی ہوگا تو ہمارے لیے بڑی فخر کی اور خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا علاقہ ہے. میں اپنے علاقے کی ابھی جو 2020-21 کا بجٹ آیا تھا تو جناب چیف منسٹر صاحب نے ہمیں 1 ارب 75 کروڑ کی ڈیولپمنٹ دی ہے. 2018 کا علاقہ ہمارا حلقہ دیکھ لیں اور 2018 سے پہلے کا دیکھ لیں, ان لوگوں نے اربوں کی فنڈنگ کی ہے مگر ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لیے وہ اچھے کام کریں جو تاریخی کام ہو, جو ہمارے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے. رانا صاحب, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جب سے اقتدار میں آئی ہے پاکستان کے امیج میں ایک اچھا مطلب پازیٹیوٹی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص بات لنک کرتی چلوں کہ حالیہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے, اس کے علاوہ سیالکوٹ کے خاص طور پر جو ضمنی الیکشن ہوئے PP 38 کے, وہاں پر پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی. تو اس میں آپ نون لیگ کے بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نون لیگ کا بیانیہ آپ نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. نون لیگ کا جو بیانیہ ہے جو وہ بیانیہ ہے جو مودی کا بیانیہ ہے,
مودی کے بیانیے کو تو ہمارا 8 سال کا بچہ اور ہماری 80 سال کی ماں سننا نہیں چاہتی. انڈیا کا نام نہیں سننا چاہتی اس لیے کہ انہوں نے تو ہمارے ہزاروں لوگوں کے خون کیا کشمیر میں. بالکل. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی آئے اور پھر ان کا بیانیہ بھی ملک کے خلاف ہے, ہماری قوم کے خلاف ہے, ہمارے اداروں کے خلاف ہے. تو لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے. کشمیر کا الیکشن بھی میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے اور سیالکوٹ کا الیکشن بھی میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے کشمیر کا بھی. بالکل. اتنی بڑی سر تبدیلی آنا, جیسے سیالکوٹ میں وہاں پہ وہ جماعت نون لیگ کی جماعت اتنے سالوں سے جیت رہی تھی اور ایک نوجوان آئے اور ان کی جو ہے اگینسٹ کھڑے ہوئے اور پھر ماشاءاللہ اتنی اچھی انہوں نے ووٹ حاصل کیے لوگوں کے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہاں سیالکوٹ کی سیاست میں مکمل چینج آیا ہے کہ سب سے جو اچھا فیصلہ تھا, جو سلیم بریار صاحب ہیں ان کا جو صاحبزادے ہیں جو ہمارے ابھی ایم پی اے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ دینا تھا. یہ پارٹی کا بہت اچھا فیصلہ تھا. انہوں نے 40 دن میں ثابت کر دیا ہے کہ جنہوں نے ٹکٹ دی ہے ان کا اچھا فیصلہ تھا, اس لیے کہ یہ لوگ اس ٹکٹ کے حقدار تھے. جو چوہدری سلیم بریار صاحب ان کے جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ ینگ ہے, ابھی ان میں ہمت ہے, حوصلہ ہے اور انشاءاللہ وہ کام کر کے بھی دکھائیں گے. بالکل. اس لیے کہ ان کی بیک پہ چوہدری سلیم بریار صاحب کا پورا ہاتھ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کی سیاست جن لوگوں کو گرایا گیا ہے, جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کی عمر 27 سال ہے, یہ 35 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں اللہ کا کرم. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, مگر ہے کہ ان کی چیخو پکار سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب کسی جگہ بھی کھڑے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کو کہیں انشاءاللہ کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جب عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو اب جتنا مرضی چیخو پکار کریں کہ ہمارے لوگ جان چکے ہیں کہ یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں. رانا صاحب, مریم نواز کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو ریسنٹ الیکشن ہوئے اس میں کہا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھی. اللہ ان کو صحت دے. ابھی وہ کووڈ ہوا ہے, ان کو کوارنٹین میں ہے, مگر ہے کہ وہ لوگ 35 سال سے الیکشن جیت رہے ہیں. وہ الیکشن ٹھیک تھا, جس میں ان کی ہار ہو وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ جو زخم ان کو ملے ہیں وہ بھر جائیں گے؟ یہ زخم ان کے نہیں بھریں گے, یہ زخم ان کے اور بڑھیں گے, کیوں آگے 2023 کا الیکشن آنا ہے تو عوام نے ان کو انشاءاللہ وہاں بھی مسترد کرنا ہے, تو ان کے تو اور زخم بڑھنے ہیں, کم نہیں ہونے. ان کی چیخو پکار اب کسی نے سننی ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ نہیں سنیں گے. انشاءاللہ اب جو بات ہوگی وہ عمران خان کے بیانیے کی بات ہوگی. سر, پروگرام کے اختتام پر آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کام کریں اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں, اس لیے کہ عمران خان کا بیانیہ ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو صرف اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اور جن لوگوں کے بیانیوں کو ہماری قوم نے مسترد کیا ہے وہ لوگ ملک کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو 2023 کا الیکشن ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے عمران خان تحریک انصاف کا الیکشن ہے, اس لیے کہ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو پسند کیا ہے. ہر اس بات کو سنا جاتا ہے جو اپنی قوم کے لیے کہی جائے, جو اپنے ملک کے لیے کہی جائے. ان لوگوں کی باتوں کو کیسے لوگ سنیں گے جنہوں نے یہاں سے لوٹ گسوڑ کی ہے اور سارا کچھ لے کر باہر چلے گئے ہیں. عمران خان کا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور پاکستان میں ہے. بالکل. تو میں نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ دیں, پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے ملک کے لیے. تو انشاءاللہ پوری قوم, ہمارے نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم لوگ بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ. بالکل, ہم امید کرتے ہیں اس لیے کہ اب سیالکوٹ میں بھی ہمارے نوجوان جو وہاں آئے ہیں سیاست میں, ہمارے چوہدری سلیم صاحب, وہ انشاءاللہ سیالکوٹ کی سیاست کا پاسہ پلٹ کر رکھ دیا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا انشاءاللہ. سر, پروگرام میں رانا صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چینل بھی آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی بزی روٹین میں سے ٹائم نکالا اور چینل میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے رانا وحید احمد خان صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.